بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عزت اور سکون چاہتے ہو تو یہ باتیں یاد رکھیں۔ راز کو محفوظ رکھنا ذہنی سکون اور طاقت کا باعث بنتی ہے۔ چاہے آپ اپنے دوستوں، رشتہ داروں یا خاندان پر کتنا بھی اعتبار کریں، لیکن انہیں اپنے راز کے بارے میں سب کچھ نہ بتائیں۔ خواب اور ارادے ہر کسی سے نہیں بتانے چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ بہترین انتقام دراصل انتقام نہ لینا ہے۔ کسی سے بدلہ لینے پر توانائی ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ زندگی میں آگے بڑھیں۔ آپ کی کامیابی سب سے بڑا انتقام ہے۔ یاد رکھیں، لوگوں کے بارے میں یہ حقیقت مد نظر رکھیں کہ جب آپ درست ہوتے ہیں تو کوئی یاد نہیں رکھتا، لیکن آپ جب غلط ہوتے ہیں تو کوئی بھولتا نہیں ہے۔ اگر آپ صحیح لمحے یا فرصت کا انتظار کرتے رہیں گے تو آپ پوری زندگی ضائع کر دیں گے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ناظرین، مشکل راستوں کی منزلیں حسین ہوا کرتی ہیں۔ آپ کی آرام دہ زندگی آپ کے خوابوں کو تباہ کر سکتی ہے۔ ناظرین، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، تکیہ، خوشبو اور دودھ۔ بدن میں خون کی کمی ہو تو کدو کا سالن کھاؤ۔ اگر آپ بڑا بننا چاہتے ہو تو پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی پتھروں سے ہی بنی ہوتی ہے۔ انجیر میں شہد ملا کر کھاؤ، ہڈیوں کو طاقت ملے گی۔ صبح نہار میں کھجور کھانے سے بدن سے جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کھانے سے پہلے کوئی بھی پھل کھاؤ گے تو زندگی بھر بدن میں کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ ناظرین، دل کو سکون صرف 2 چیزوں میں ہی مل سکتا ہے۔ نمبر 1، نماز میں، اور نمبر 2، صدقہ میں۔ دودھ کبھی بھی خالی پیٹ نہ پئیں، قبض ہونے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ مسکراہٹ دماغی تناؤ کو کم کر دیتا ہے۔ مسکراہٹ انسان کو کئی قسم کے اعصابی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ روزانہ صرف 45 منٹ پیدل چلنے سے موٹاپے کا خدشہ 90% تک کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، چٹنی میں سرکہ شامل کریں، چٹنی کافی دن تک خراب نہیں ہوگی۔ جامن کھانے سے جسم پر کبھی الرجی نہیں ہوتی۔ ناظرین، اگر اچانک بلڈ پریشر بڑھ جائے تو سنترا کھانے سے نارمل ہو جاتا ہے۔ کھانے میں کھیرا بطور سلاد استعمال کریں، اس سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ اگر پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنے لگے تو جان لو کہ گردے ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہے۔ اپنے گناہوں کو لوگوں سے چھپانا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت بخش دی جائے گی سوائے ان کے جو گناہوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ناظرین، نیند کی گولیاں زیادہ نہ کھائیں، ورنہ ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ چلغوزہ کھانے والے کی جلد نہیں پھٹے گی۔ جو انسان زیادہ پانی پیتا ہے اس کے گردے کبھی خراب نہیں ہوتے۔ بادام کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے اور بادام کھانے سے موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ اگر وزن میں کمی کرنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں پیٹ بھر کے کھایا کریں۔ نمبر 1، کھیرا، نمبر 2، لیمو، اور نمبر 3، بند گوبھی کے پتے۔ ناظرین، گھٹنوں اور پٹھوں کا درد ختم کرنے کے لیے زیتون کے تیل سے مالش کریں۔ کھانے میں روز کھیرے کا استعمال کریں، پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھلنے لگے گی۔ ناظرین، اگر آپ دبلے پن کا شکار ہو اور وزن بڑھانا چاہتے ہو تو ابلے ہوئے آلو اور چاول کا استعمال زیادہ کریں۔ اگر آپ جوان رہنا چاہتے ہیں تو غصہ کنٹرول رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنے لگے تو جان لو کہ گردے ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہے۔ جو انسان زیادہ پانی پیتا ہے اس کے گردے کبھی خراب نہیں ہوتے۔ اگر نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو آدھے گھنٹے کے لیے دماغ کو ہر قسم کے خیالات سے فارغ کرنے کی کوشش کریں، نیند جلدی آ جائے گی۔
ناظرین، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا نیند پوری نہ ہونے کی نشانی ہے۔ دوسروں کے گناہوں کو فاش کرنا سخت منع ہے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کی، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ ازدواجی زندگی کی تفصیلات کسی سے بیان کرنا گناہ ہے۔ جن بچوں کا ہاضمہ خراب رہتا ہو ان کو روزانہ گنے کا جوس پلا دو۔ اسبگول کا چھلکا دودھ میں شامل کر کے پینے سے نظام ہاضمہ کو طاقت ملتی ہے۔ کھانے کے ساتھ ہری مرچ کا استعمال ضرور کریں۔ ہری مرچ خون کو صاف کرنے میں مدد دیتی ہے۔ لیموں جسم کی چربی کو کم کرنے میں معاون ہے اور پیٹ میں گرمی نہیں ہونے دیتی۔ کدو کے بیج کے فوائد اور خصوصیات۔ کدو کے بیج زنک کا خزانہ ہے۔ زنک کی موجودگی مدافعتی نظام کو بہتر بناتی ہے۔ یہ بیج پروٹین فراہم کرتے ہیں جو جسمانی توانائی بڑھاتے ہیں۔ کدو کے بیجوں میں موجود میگنیشیم اور زنک ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہونے کی وجہ سے جلد کو چمکدار اور صحت مند بناتے ہیں۔ فائبر سے بھرپور ہونے کی وجہ سے بھوک کم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وزن کم کرنے میں معاون ہے۔ یہ بیج کولیسٹرول کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ ان بیجوں میں موجود زنک بالوں کو مضبوط اور صحت مند بناتا ہے۔ اس میں آئرن کی موجودگی خون کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ کدو کے بیج زخموں کے بڑھنے کے عمل کو تیز کرتے ہیں۔ خواتین کے ہارمونل مسائل کو بہتر بنانے میں مددگار ہے۔ کدو کے بیج بلڈ شوگر کی سطح کو متوازن رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ میری امت کے دلوں میں آنے والے وسوسوں پر مواخذہ نہیں کرے گا جب تک وہ ان پر عمل نہ کریں یا زبان سے نہ نکالیں۔ مچھلی کا تیل ٹھنڈے پانی میں پائے جانے والی مختلف اقسام کی مچھلیوں سے بنایا جاتا ہے۔ اس تیل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ موجود ہوتے ہیں جو انسان کی صحت کے لیے بہت مفید ہیں۔ اومیگا 3 ویسے تو کئی چیزوں میں موجود ہوتے ہیں مگر مچھلی کے تیل سے بآسانی ضروریات پوری ہو جاتی ہے۔ یہ کیپسول کی شکل میں آسانی سے میڈیکل سٹور سے مل جاتے ہیں۔ اومیگا 3 ہمارے جسم کو فٹ رکھنے میں بہت زیادہ مددگار ہوتا ہے۔ باڈی بلڈر حضرات بھی اس تیل کو استعمال کرتے ہیں۔ مچھلی کا تیل ہمارے بالوں، دل، جلد اور دوسرے اعضاء کو مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ عورتوں کو ہر روز 410 ملی گرام اومیگا 3 کی ضرورت ہوتی ہے اور مردوں کو 610 ملی گرام درکار ہوتے ہیں۔ مچھلی کا تیل ذہن تیز کرتا ہے۔ باقی سب بھی مچھلی کے کیپسول کھائیں تو ان کی ذہنی کارکردگی بڑھ سکتی ہے۔ جھریاں ختم کرتا ہے۔ مچھلی کے تیل کے استعمال سے جلد پر پڑنے والی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جلد پر لگانے سے خارش، چنبل، داغ دھبے بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ موٹاپا دور کرتا ہے۔ موٹاپے میں ورزش کے ساتھ مچھلی کے تیل کا استعمال اچھے فوائد کا حامل ہے جو موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دل کے امراض میں مفید ہے۔ یہ دل کی بیماری خصوصاً دل کی تنگ نالیوں کو کھولتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کولیسٹرول کے لیول کو بھی کم کرتا ہے اور دل کے دورے سے بچاتا ہے۔ بالوں کو گرنے سے روکتا ہے۔ زیتون کا تیل اور مچھلی کا تیل استعمال کرنے سے بال بہت کم گرتے ہیں، بال گھنے ہو جاتے ہیں، سر میں خشکی نہیں ہوتی اور بے جان بالوں میں جان آ جاتی ہے۔ ذہنی دباؤ سے نجات دیتا ہے۔ مچھلی کا تیل پریشانی اور بے چینی کو بھی دور کرتا ہے۔ اس میں ایسی غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو ذہن پر خوشگوار اثر ڈالتے ہیں۔ اس سے ڈپریشن میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کی صحت کے لیے مفید ہے۔ مچھلی کے تیل کے استعمال سے آنکھوں پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ نظر، جلد کمزور نہیں ہوتی اور آنکھوں کے پٹھے مضبوط رہتے ہیں۔ ہڈیوں کی کمزوری دور کرتا ہے۔ مچھلی کا تیل ہڈیوں کی تقریباً تمام بیماریوں میں
بہت مفید ہے۔ اگر مچھلی کا تیل باقاعدگی سے استعمال کیا جائے تو ہڈیوں اور جوڑوں میں بہت ہی زیادہ مفید ہے اور درد ختم کرنے والی دواؤں کی ضرورت نہیں رہتی۔ 7 دانے کلونجی۔ کلونجی شوگر کی بیماری میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ 5 ہفتوں تک صرف 7 دانے 3 وقت فجر، عصر اور عشاء پانی کے ساتھ نگل لیں، انشاءاللہ شوگر ختم ہو جائے گی۔ بیرونی ممالک میں یہ ٹوٹکا بہت استعمال ہو رہا ہے۔ کالے جو، 1 پاؤ کالے چنے بھنے ہوئے اور چھلکا اترے ہوئے، 1 پاؤ ایرانی بادام 1 پاؤ، ان سب چیزوں کو ایک ساتھ پیس لیں۔ 1 چمچ صبح ناشتے کے بعد اور 1 چمچ رات کو کھانے کے بعد استعمال کریں، شوگر بالکل کنٹرول میں رہتی ہے۔ 1 پاؤ مغز بادام، 1 پاؤ چنے بغیر چھلکے کے اور 125 گرام گیری خشک ناریل کھوپڑا، دونوں چیزوں کو پیس کر کسی ڈبی میں محفوظ کر لیں۔ روزانہ 1 چمچ رات کو دودھ کے ساتھ لیں اور شوگر کی وجہ سے ہونے والی کمزوری کے لیے لاجواب ہے۔ اس کے علاوہ کمزوری اور حافظے کے لیے بہترین ٹوٹکا ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔